دیکھو ڈاکٹروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اناڑی اور ایک پڑھے لکھے، بلکہ یوں کہہ لو کہ طب کی باتیں کرنے والے، میڈیکل سائنس کی باتیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر اور ایک عام لوگ جو فنٹر گیری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ میڈیکل سائنس کی نالج کسی ڈاکٹر سے لوگے نا تو اکثر وہ ہر چیز میں دو چیزیں، دو رائے بیان کر رہا ہوگا۔ وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا وائٹامنز لینے سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی دیر سوچے گا، پڑ سکتا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ میں بھی ممکن ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں سب کے گردے خراب ہوں گے؟ نہیں، امکان ہے۔ وہ چیز میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا کیونکہ اس کے بعد ریسرچ ہے نا، اس کو پتا ہے بھائی بہت سے لوگوں نے میڈیسن لی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور بہت سے 2 گولیاں کھا کے گردے برباد ہو گئے۔ تو یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب چینی کھانے سے کیا آدمی مر جاتا ہے؟ چینی ہم جو کھا رہے ہیں کیا یہ وائٹ پوائزن ہے، سفید زہر ہے؟ نہیں، وہ کہہ کے کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا، میرا خیال ہے سفید زہر بھی نہیں کہہ سکتے، اب کھانی چاہیے۔ وہ کہے گا، کوئی کہے گا کھا لیں، کوئی کہے گا نہیں کھائیں، کوئی کہے گا اچھا شوگر ہو سکتی ہے، کوئی کہے گا نہیں شوگر کے اس سے کوئی تعلق، کیونکہ ریسرچ ہے نا، اس کو پتا ہے بھائی یقینی رائے قائم کرنا بولو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریسرچ ہے اس کے پاس، ریسرچ بتا رہی ہے بھائی ایسا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں 99 سال تک گلاب جامن ہی پہ پلے ہیں، وہ صحیح ہے نا، لڈو پہ سیٹ ہو گئے تھے وہ 99 سال ہو گئی ان کی عمریں اور وہ سیٹ ہی لڈو پہ ہوئے ہیں، بچپن سے لڈو ہی کھا رہے ہیں، وہ نہیں مرے۔ تو وہ ہر چیز میں دو رائے، کہ بعض ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے، بعض کی ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر خرم صاحب، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ فارمی چکن سے سنا ہے کینسر ہو رہا ہے، یہ جو ہم اتنی مرغیاں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، نہیں ابھی تک کوئی ایسی کوئی تحقیق تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب بالکل آنکھ بند کر کے پھر فارمی چکن پھوڑیں؟ انہوں نے کہا نہیں، احتیاط کریں تو بہتر ہے تو بہرحال ایک مصنوعی دیسی کھا لیں زیادہ اچھا ہے۔ ریسرچ کوئی ایسی خاص ابھی تک ہے نہیں، بہرحال دیسی یہ ان کی تحقیق۔ لیکن جو اناڑی ہوگا نا، جس کو نہ فارمی چکن کا پتہ نہ اس کی فیڈ کا پتہ، سارا دن بنٹے کھیلتا ہے، وہ پب جی میں لگا رہتا ہے، اس سے جب آپ رپورٹ پوچھیں گے، جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کرو نا فارمی چکن، ابے بھائی تو زہر کھا لیتا، یہ فارمی چکن سے زیادہ بہتر ہے، کینسر کھا رہا ہے تو کینسر۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو بھی، کیونکہ فراڈیوں میں حکمت کے نام پہ فراڈی بہت ہیں، حکیم صاحب یہ سفید چینی وائٹ پوائزن ہے کیا سفید زہر ہے؟ کہے گا زہر تو ہلکا لفظ ہے اس کے لیے۔ ایک حکیم صاحب تھے، صحیح حکیم کی بات نہیں کر رہے جو 2 نمبر ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ میں چائے پیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ گندگی کی طرف نام جو ممبر پہ لینا کہہ رہا وہ کھا لو زیادہ اچھا ہے چائے پینے سے۔ ٹھیک ہے بھائی، نقصان دہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ریسرچ علم نہیں ہے نا، تو جو بات بیان ہوگی اس میں مبالغہ بہت زیادہ، کیونکہ تحقیق تو ہے نہیں، کچھ وہاں سے سنا، کچھ پولیو کے قطروں سے یہ برباد ہو گئی صحتیں، پولیو اور فلانا، اور ایسی بڑے بڑے پھینکو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور یہ 99% پھینکوؤں میں پاکستان سرے فہرست پر۔ صحت کے حوالے سے بات کرنی ہو، مذہب کی بات کرنی ہو، تو مذہب میں بھی خوب سمجھ لو، جس کے پاس مذہب کی نالج بہت زیادہ ہوگی، وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرے گا نا، اختلافی مسئلہ، تو وہ کہے گا یار اس طرف بھی دلائل ہیں اور دلائل اس طرف بھی ہیں۔ رفع الیدین کی بات آئے گی، کہے گا یار ہاں رفع الیدین کی بھی حدیث ہیں، اچھا نہ کرنا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بعض صحابہ اس کے بھی قائل ہیں، اس پر بھی اپنے دلائل ہیں، کیونکہ اس کا علم کامل ہے نا، تبھی تو مجتہد میں اختلاف ہوا کہ دلائل دونوں طرف تھے نا، تو کسی نے اس کو لے لیا، کسی نے اس کو لے لیا۔ اچھا جی مفتی صاحب یہ زور سے آمین آہستہ آمین، یار اگر وہ حنفی ہوگا تو کہے گا بہتر ہے آہستہ آمین، کہ اگر کسی نے زور سے کہہ لیا تو کہیں کوئی چھت نہیں گرے گی، قیامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر زور سے کا قائل ہے وہ تو کہے گا ہاں زور سے کہہ لو حضرت، اگر کوئی آہستہ کہتے ہیں ہاں اس پہ بھی دلائل ہے، بہت سے فقہا اس کے بھی قائل ہیں۔ تو جیسے علم بڑھتا ہے
انسان کی رائے میں لچک آ جاتی ہے, لچک, اس کو پتہ ہے بھائی ادھر بھی ہے. لیکن جو جاہل ہوگا نا, اردو کتابیں پڑھ کے مفتی بنائے, وہ رفع الیدین کو ایسا بیان کرے گا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ, کیونکہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے اندھی تقلید کی ہے, اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے فتوے دے رہا ہے وہ بیٹھ کے. گولڈن سند ہے 8 رکعت تراویح پہ, گولڈن سند ہے, ٹھیک ہے نا, پھینکتا رہے گا اور لوگ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے کیچ کرتے رہیں گے. جیسے صحت کے حوالے سے یوٹیوب پہ جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا اس کی ویورشپ بھی اتنی زیادہ, تو مذہب کے حوالے سے جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا پبلک میں مشہور بھی سب سے زیادہ ہوگا. تو فارمی چکن ہو گیا, چینی ہو گئی, ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ رائے بھائی یہ ہاں میں بھی ممکن ہے, ہاں بہتر ہے دیسی چیزیں کھا لو, ٹھیک ہے نا, اتنا نہیں ڈرائے گا کہ آدمی ویسے ہی مر جائے خوف سے.